یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی، شاید معلوم تھی تو اس مولوی صاحب نے اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے، اور مولوی صاحب جو ہے یہ جو فرما رہے ہیں اس پر میں نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ شیعہ جو ماتم کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے شیعوں کے ماتم پر، تو آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ شیعوں سے بڑی ہمدردی کرتے ہیں، ان کی ہمدردی کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی بات بھی ہم سننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرا یہ پیغام خاص طور پر شیعہ لوگوں کے لیے ہے، میرا یہ پیغام شیعوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو خاص طور پر یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ دیکھو، دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہو، ایران کے اندر رہتے ہو، یا دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہو، وہ سارے کے سارے شیعہ صرف ایک امام کو فالو کرتے ہیں، امام خمینی، جو کہ ایران کے اندر موجود ہے اس وقت۔ امام کا جو ایران کا جو صدر ہے، جو ایران کا لیڈر ہے، وہ امام خمینی ہے، اور سارے شیعہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اب شیعہ جو ماتم کرتے ہیں، یا حسین یا حسین، اپنے آپ کو تلواروں سے مارتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ امام خمینی کا میں فتویٰ بتا رہا ہوں، یہ میں کسی دیوبندی کا، کسی بریلوی کا، کسی اہل حدیث کا فتویٰ نہیں بتا رہا۔ یہ امام خمینی جو شیعوں کا سب سے بڑا امام ہے، امام اعظم ہے ایران میں، جو سب سے بڑا امام ہے شیعوں کا، اس کا خود فتویٰ ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ ماتم میں اپنے آپ کو چھریوں سے مارنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ شاید مجھے گالی بھی دے سکتے ہو، مجھے برا بلا بھی کہو گے۔ اگر یقین نہیں آتا، گوگل کے اندر جاؤ، گوگل کے اندر سرچ کرو امام خمینی اون ماتم فتویٰ۔ جب آپ یہ گوگل کے اندر لکھ دو گے تو امام خمینی کا فتویٰ آ جائے گا، جس میں صاف صاف لکھا ہوگا کہ ماتم کے اندر آج کل لوگ اپنے آپ کو چوریوں سے مارتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب شیعوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو چوریوں سے مارتے ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو، تمہارا امام تو خود کہہ رہا ہے یہ تو ناجائز ہے۔ تو میں بتاؤ، اب یہ بتاؤ، میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے امام کی بات مانوں؟ آپ کا امام خود کہہ رہا ہے یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ تو اب میرا آپ سے سوال ہے، میں اپنی ویڈیو ہی سے ختم کروں گا اور یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جب آپ کا امام خود کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو چوریوں سے مارنا حرام ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو چوریوں سے کیوں مارتے ہو؟ یہ میرا آپ سے سوال رہے گا، اور یہیں سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولوی صاحب نے ہمارے جو ہے نا پسینے ہمیں آ چکے ہیں مولوی صاحب کی باتیں سن کر۔ اوئے ہوئے ہوئے، مولوی صاحب نے کمال کر دیا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں مولوی صاحب، ہمارا یہ کوئی امام نہیں ہے، ہمارے امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اور یہ جو ہے ولایت فقی جو ہے نا انہوں نے بنائی ہے۔ ولایت فقی میں خمینی بھی امام ہے، ولایت فقی والے جو اس کو مانتے ہیں، خامنہ بھی امام ہے۔ تو یہ ہم تو خیر نہ ولایت فقی کو مانتے ہیں، نہ ہی ان کو امام مانتے ہیں، اور نہ ہی شیعت میں ان کو امام مانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ غلط انفارمیشن ملی ہے۔ ہاں، اگر آپ ولایت فقی کے نظر سے کہہ رہے ہیں تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات تو آپ کی کلیئر ہوگی۔ دوسری جو آپ نے فتوے کی بات کی ہے کہ بھائی شیعہ جو ہے یہ چریوں کا ماتم، تو ہمارے مولا زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد 40 سال تک اپنی آنکھوں سے خون روتے رہے۔ خون کیا جو ہے غم کی علامت نہیں ہے؟ خون روتے رہے یہ غم کی علامت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جو ہے کسی مومن نے کہ جد کا ذکر کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا سر دیوار میں مارا تو وہاں سے امام کے سر میں خون نکلا۔ تو یعنی کہ کربلا کے بعد خود اماموں نے جو ہے غم منایا ہے، اور یہ اپنے شیعوں کو کہا ہے کہ آپ بھی بے چینی کا اظہار کریں۔ وہ بے چینی ماتم کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ بے چینی رونے کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو ابھی انہوں نے جو فتوے کی بات کی ہے، آئیے ہم ذرا گوگل سے پوچھ لیتے ہیں، اے آئی کیونکہ جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ السلام علیکم، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اور ہم آپ سے اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے بتا دو، سن رہی ہوں۔ اوکے جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خامنئی اور خمینی صاحب نے ماتم پر کیا فتویٰ دیا ہے، ان کی ویب سائٹ سے ذرا بتائیں کہ ان کا ماتم کے اوپر، خونی ماتم کے اوپر کیا فتویٰ ہے، کہ ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پلیز اس کے بارے میں بتا دیں۔
اگر نقصان نہ پہنچائے تو ممکن ہے، لیکن بعد میں فرمایا کہ آج کے دور میں یہ دینی شہرت کو خراب کرتا ہے تو نہ کریں۔ خمینی صاحب کی ویب سائٹ سے خامنئی صاحب کا صاف فتویٰ ہے، تدبیر یعنی خونی ماتم غلط اور بنا ہوا رواج ہے، حرام ہے۔ امام حسین راستے کو اس سے رضامندی نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی مناہی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ عام ماتم، سینہ جنی، رونا پیٹنا یہ جائز ہے اور مستحب ہے، بس خون نکالنا یا خود کو چوٹ پہنچانا نہیں۔ سستانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو کام دینی عزت کو ٹھیس پہنچائے وہ نہ کریں۔ یہی ماتم دیکھو، ہزاروں کی بھیڑ بنا خون کے امام حسین کے غم میں رو رہی ہے، یہی اصلی ماتم ہے۔ بہت شکریہ ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے۔ کیا آپ جو بھی انفارمیشن دے رہے ہیں ان کی ویب سائٹ سے دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے جو کچھ بتایا وہ سیدھا خامنئی صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ english.khamenei.ir سے لیا ہے۔ وہاں صاف لکھا ہے، تدبیر is a wrongful act. Do not practice it. I do not approve. This is certainly an unlawful action. سستانی صاحب کی سائٹ پر ماتم کو جائز کہا گیا ہے، مگر خون نکالنے والی بات پر کوئی ہاں نہیں ملی۔ صرف باڈی کو ہارم نہ کرو اور دینی عزت کو ٹھیس نہ پہنچاؤ والا پرنسپل ہے۔ تو ہاں، ویب سائٹ سے ہی چیک کر کے بتا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں جوڑ رہا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اچھا جی، تو پھر حضرت اویس کرنی جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، انہوں نے اپنے سارے دانت جو ہے منہ سے نکال دیے، کیا وہاں پر خون نہیں نکلا؟ پھر امام زین العابدین، امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام جو اپنی آنکھوں سے خون بہاتے رہے، کیا خمینی خامنائی اور سیستانی صاحب کو ان کے بارے میں نہیں پتہ چلا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، کہاں سے انہوں نے فتویٰ دے دیا؟ قرآن اور اہل بیت کی احادیث بتاتے کہ بھائی قرآن اور اہل بیت نے منع کیا ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ تو لہٰذا جو ان کی تقلید کرتے ہیں، آج سے ان کو چاہیے کہ وہ خونی ماتم نہ کریں، کیونکہ ہم اپنے 14 معصومین، ہم 12 اماموں کی تقلید کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، تو ہم جو ہے خونی ماتم کریں گے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا خامنئی، خمینی اور سیستانی سے کہ یہ ماتم کو منع کرے، اور نہ یہ ہمارے امام ہے۔ کیونکہ ویڈیو جو ہم نے دکھائی ہے نا، وہ اہل سنت کے مولوی کی، اس نے کہا کہ بھائی ان کی ویب سائٹ پر ہے، اور میں نے جب اے آئی سے پوچھا، اے آئی ماڈل سے پوچھا، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے ان کی ویب سائٹ سے ہی بتایا۔ تو لہٰذا ہمارے ویورز بھی چیک کر سکتے ہیں، اور ہاں جو ان کی تقلید کرتے ہیں ان کے اوپر تو حرام ہے ماتم کرنا، خونی ماتم، وہ کیونکہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ رابر بھی ان کے وہی ہے، ہمارے رابر 14 ہے، ہمارے امام 12 ہے، ٹھیک ہے، ہمارے معصوم 14 ہیں۔ تو ایک اور مولوی صاحب ہے، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ خامنئی صاحب کی ٹویٹر پر ایک پوسٹ ہے جس پر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی گستاخی کرتا ہے یا اہل سنت کے کسی بھی معتبر شخصیت جیسے کہ حضرت ابوبکر، عمر یا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ شخص شیعت سے بالکل فارغ ہے۔ السلام علیکم، کیا آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں ہم سے؟ وعلیکم السلام، ہاں بالکل اردو میں بات کرتے ہیں۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، خامنئی صاحب نے کیا اپنے ٹویٹر پر یا اپنے فتوے پر یہ کہا ہے کہ بی بی عائشہ کی، ابو بکر، عمر کی کوئی بھی شیعہ گستاخی کرے تو وہ شیعت سے فارغ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، آیت اللہ خامنئی نے 2010 میں ایک فتویٰ دیا تھا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور عام طور پر صحابہ کرام کی۔
انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی توہین کرنے والا دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی توہین بھی اسی فتویٰ کے تحت آتی ہے، کیونکہ یہ سنی بھائیوں کے مقدسات میں شامل ہیں۔ مگر اس فتویٰ میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو کرے وہ شیعیت سے فارغ یا خارج ہو جاتا ہے، وہ صرف حرام قرار دیا ہے، کوئی تکفیر یا خارج از تشیع والا لفظ نہیں ہے۔ یہ بات سنی شیعہ اتحاد کے لیے تھی۔ یاسر الحبیب والے واقعے کے بعد آپ کے پاس کوئی مخصوص ٹویٹ یا لنک ہے تو دکھائیں، چیک کر لیتے ہیں۔ نہیں، میرے پاس ایک مولوی کی باتیں تھی جس کو ہم نے جاننے کے لیے آپ سے رابطہ کیا تھا۔ بہرحال وہ مولوی کی باتیں آپ نہیں سن سکتی وہ، کیونکہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، میں ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، صرف آڈیو یا ٹیکسٹ سن سکتا ہوں۔ اوکے اگر بائے، آپ چاہیں اوکے بائے، اس تھینک یو۔ مولوی کی بات کو اپنے الفاظ میں بتا دیں، بس اہم ٹھیک ہے، جملہ لکھ دیں، میں آپ اس کی حقیقت چیک کر کے بتا دیتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں۔ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، تو یہاں پر جو ہے نا خامنہئی صاحب نے یہ باتیں تو کہی ہیں، لیکن جو شیعت سے فارغ جو ہے نا یہ مولوی صاحب خود سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا خامنہئی صاحب کے جو ماتم کے اوپر فتوے خمینی صاحب کے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ شیعہ عقائد ہے، شیعہ بیسک ہے، تو یہ کیسے شیعوں کے امام ہو سکتے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ پھر زیارت عاشوراء کہاں کریں گے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت عاشوراء کا کہا، تو پھر خامنہئی صاحب جو ہیں زیارت عاشوراء کو جو ہے نا بیان کرنا، کہہ دیں کہ بھائی ہمارے شیعہ جو ہیں شیعہ زیارت عاشوراء نہ پڑھا کریں، نہ چھپنے دیں، نہ یہ زیارت عاشوراء کی کوئی فضیلت بتائیں، تو بھائی یہ ٹکراؤ ہے، یعنی کہ یہ خمینی خامنہئی امام کا 12 اماموں سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو کو کامنٹ باکس میں مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ مجھے بڑا عجیب و غریب فیل ہو رہا ہے کہ سنی جو کہہ رہے ہیں خامنہئی خمینی کے بارے میں وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ خامنہئی خمینی ہمارا امام نہیں ہے، امام ہمارے 12 ہیں، لہٰذا ہم ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ کس کی؟ خامنہئی خمینی صاحب کی باتوں کو۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔